اہل البیت اور حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. میرے نبی نے فرمایا میرے بچے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور فرمایا جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا. ہاں ایسی حسین ہستیاں سر نیزے پہ چڑھ گئے، بچوں سمیت، بھائیوں سمیت، بھتیجوں سمیت، پورے خاندان سمیت سر نیزے پہ چڑھ کے اعلان کیا. مینچسٹر اور پوری دنیا کی امت کو اعلان کر کے سنایا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہاں تک جانا پڑے تو چلے جانا. گھاٹے کا سودا نہیں، نفع کا سودا ہے. اللہ کو پانے کے لیے جہاں تک جانا پڑے تو چلے جانا. گھاٹے کا سودا نہیں، نفع کا سودا ہے. اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا. جھوٹ کی راہوں میں اللہ نہیں ملتا. آدم کی نسل کا ارک نکالا، اس سے عرب بنایا. پھر عرب کا ارک نکالا، اس سے مدر بنایا. پھر مدر کی نسل کا ارک نکالا، اس سے قریش بنایا. پھر قریش کی نسل کا ارک نکالا، اس سے ہاشم بنایا. پھر ہاشم کی نسل کا ارک نکالا اور اس سے حبیب مصطفیٰ بنایا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائد بن عابر بن افقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام. من انفسکم، کوئی ایسا خاندان تو دکھاؤ. من انفسکم، کوئی ایسا خاندان تو دکھاؤ. ہے کوئی ایسا خاندانی؟ من انفسکم، ہے کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی شخصیت تو دکھاؤ. ویسی شخصیت ہے احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. یہ حسان ابن ثابت کہہ رہا ہے. اور ہمارا فارسی شاعر کہہ رہا ہے نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن بقرئی جان مشتاقم دراجا فدائی روضائی خیر البشر کن. اور میرے بھائیو محبت کرنی ہے تو اللہ اس کے رسول سے کرو، باقی سب دھوکہ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے. تبلیغ کی محنت کلمے کو زندہ کرنے کی محنت ہے. صدیوں کے بعد ایک کام ملا جس میں فرقہ واریت نہیں، جس میں کوئی نفرت کی بیچ نہیں ہے. اور تمہیں بھی نصیحت کرتا ہوں، تمہاری روٹس پاکستان انڈیا سے ہیں تو وہاں یہ اتنا زہر پھیل چکا ہے اور اتنی آگ لگ چکی ہے کہ اس میں پورا ملک جل رہا ہے. یہاں مسلمان بن کے رہنا، دیوبندی بریلوی شیعہ سنی بن کے نہ رہنا. اللہ کا واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں، مسلمان بن کے رہنا، مسلمان بن کے رہنا، مسلمان بن کے رہنا، ورنہ تم اللہ کے نبی کو منہ نہ دکھا سکو. کیا مطلب؟ جو فرقہ واریت کی آواز لگاتا ہے وہ امت کو ہلاک و برباد کرتا ہے. میرے نبی کی محنت پہ رولر پھیرتا ہے. ہم مسلمان ہیں، جو کہے میں مسلمانوں سے گلے لگاؤ. اتنی نفرت کے سلام کا جواب نہیں دیتے، اتنی نفرت کے دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. یہ کہاں سے ایمان لائے؟ یہ کون سا اسلام لائے؟ جو تبلیغ والے اپنی جان مال لے کر دنیا میں پھرے اور ساری دنیا میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے جانیں لگائیں، مال لگائے، قبریں بن گئی ان کی دنیا. 6 براعظم میں تبلیغ والوں کی قبریں بنی پڑی ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ گستاخ رسول ہیں. تو عاشق کون؟ جنہیں جمشید کو اسٹیج سے اتار کر ممبر پر رسول پر تبلیغ کی محنت کے ذریعے اللہ نے بٹھایا اور سبب تو تبلیغ کا کام بنا. اگر ایک گستاخ رسول بناتے تو جنید کو اور نشہ تھا. اسٹیج سے اتر کر ممبر 6 سال اس کے پیچھے میری گاڑی دوڑتی رہی اور رات کے 2 بجے اس کو اسٹیج سے اتار کے لاتے تھے. برا حال اس کا، اس کو لا کے اس وقت تازہ کھانا کھلانا، سلا دینا
فجر کی نماز پہ بھی نہیں اٹھاتے تھے، سوتا رہے۔ اب وہ اللہ کے پیغام کو لے کر پھر رہا ہے۔ ایک شرابی 3 دن لگاتا اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک سود خور 4 میں لگاتا سود چھوڑ دیتا ہے، زانی زنا چھوڑتا ہے، شرابی شراب چھوڑتا ہے۔ اگر یہ گستاخ کے رسول ہیں تو عاشق ہو، گالیاں دینے والے، دھکے دینے والے، تعصب کا شکار، اس نے امت محمد کو پارا پارا کر دیا جس نے فرقہ واریت کا نعرہ لگایا۔ میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی گلے سے لگایا، تم مسلمانوں کو منافق اور کافر کہتے پھرتے ہو، بھائیو اللہ کے واسطے یہ کام چھوڑ دو، اللہ کے واسطے یہ کام چھوڑ دو۔ میرے نبی نے تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا، نہیں پڑھایا؟ سب سے بڑا منافق، منافقوں کا سردار، اور میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے کہا تھا 70 دفعہ پڑھ تو معاف نہیں کروں گا، اگر میرا اللہ کہتا نا کہ تو 70 دفعہ پڑھے گا تو معاف کر دوں گا تو میں اس کا 70 دفعہ پڑھا دیتا ہوں۔ اور اس کا امت ہی ایک مسلمان کو کہہ رہا ہے یہ منافق ہے، اندر سے کچھ اور ہے، باہر سے کچھ اور ہے۔ امت بنو، امت بنو، امت بنو، امت بنو، اپنے نبی کے آنسوں کی لاج رکھو، وہ ایک ایک کے لیے روئے ہیں، ایک ایک کے لیے تڑپے ہیں، ہر ایک کا معاملہ اللہ کے سپرد کرو، خود مفتی نہ بنو۔ نہیں کون سی ادا کب کسی اللہ کو پسند آ جائے، کسی کو حقیر نہ جانو، اللہ کے واسطے کسی کو حقیر نہ جانو۔ نور جہاں مرحوم ہماری گانے والی ساری زندگی گاتی رہے، ساری زندگی ناچنا گانا، اور 27 رمضان کو موت آئی، شب قدر میں موت آئی، یعنی کوئی آپ مر سکتا ہے 27 کی رات مجھ سے لٹن لو جی کھلی نور جہاں مر گئی 27 رمضان میں کہ اللہ سے کیس کرو، اللہ کا مقدمہ کرو گے تو کیوں مارے بے وقوفی کی انتہا۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، جسے چاہوں معاف کروں، جسے چاہوں پکڑ لوں، تو اللہ کی رحمت کو صرف پابند کر لوں اپنے لیے۔ پتہ نہیں کون سی ادا میرے اللہ کو پسند آئے اور ساری اللہ معاف کر دے۔ رمضان کی موت، شب قدر کی موت آپ ہی مل جاتی ہے۔ کسی کو حقیر نہ جانو، میرے نبی کی زندگی کو سینے سے لگاؤ، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، اور صدیوں کے بعد ایک محنت ملی ہے جس میں کلمے کو بنیاد بنایا گیا ہے، کسی مسلک کسی فرقے کو بنیاد نہیں بنایا، اس لیے اللہ اس کو 6 بر اعظم میں پھیلا دیا اور عرب و عجم کو جوڑ دیا اللہ تعالیٰ۔ نکلو، سارا دین 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ سے جڑو، اس کے لیے عبادت ہے۔ عبادت کا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نصاب بڑا مختصر ہے، 5 نمازیں ہیں، مہینے کے روزے ہیں، سال میں 1 دفعہ، زکوٰۃ حج مالداروں پر ہے، غریبوں پر ہے ہی نہیں۔ جو عبادات کا چارٹ ہے وہ چھوٹا ہے، 5 نمازیں، اس کے بعد تہجد تمہاری مرضی، اشراق ابابین تمہاری مرضی، 30 روزے ہیں، اس کے بعد تمہاری مرضی، رکھو نہ رکھو۔ لیکن نماز ہماری بیس ہے، ہماری بنیاد، اگر نماز زندگی سے نکل گئی تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، سجدہ زندگی سے نکل گیا تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ کربلا قائم اور ظلم و ستم کی تاریخ لکھی جا رہی، اور مظلومیت کی تاریخ لکھی جا رہی، اور قربانی اور عشق و محبت کی لازوال کہانی لکھی جا رہی تھی۔ اور ظہر کا وقت داخل ہوا، امام علی مقام نے زہیر سے فرمایا، ان کے سردار تھے، کہ شمر سے کہو تھوڑی دیر کے لیے تلوار روک لے، ہمیں نماز پڑھنے دے۔ انہوں نے آگے بڑھ کے فرمایا تو انہوں نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے۔ حسین بن نمیر ایک اس کوفی لشکر میں تھا سردار، اس نے کہا تمہاری نماز ہوتی نہیں، تو زہیر نے کہا لعنت ہے تم پر کہ جن کی تو فعل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی تو پھر کس کی ہوتی۔ پھر آ کر عرض کیجیے وہ نماز کے لیے جنگ نہیں روک رہے، کہ پر نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کی قسم یہ چھوڑ دیتے تو ان کو کوئی فرق نہ پڑتا۔ ان کے لیے تو جنت کے وعدے اس وقت ہو چکے جب ماں کا دودھ پیتے تھے کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدا شباب اہل الجنہ الحسن والحسین۔ اب ان کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت ہے تاکہ مانچسٹر کی امت اور پوری دنیا کی امت کو پیغام جائے کہ یوں بھی سجدے کیے جاتے ہیں اور اس حال میں بھی سر زمین پہ رکھا جاتا ہے۔ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے
نماز نہیں چھوڑ سکتی. پڑھی آدھوں نے نماز پڑھی, آدھوں نے جنگ کی, پھر آدھوں نے جنگ کی, اور جنہوں نے نماز پڑھی تھی انہوں نے جا کر جنگ کی جگہ سنبھالی. سب نے نماز پڑھی, اور اصل کے نماز سے پہلے سب ذبح ہو گئے, سب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے, اور یہ پیغام دیا کہ مسلمان مرد عورت جمع ہے, سجدہ اس کے ماتھے کا زیور. یہ جو نشان پڑتا ہے یہ قیامت کے دن میرے نبی نے فرمایا سے چمکے گا سورج کی طرح, یہ جگہ چمکے گی. اور جو وضو کرتے ہیں تو سارے یہ ہاتھ یہاں تک, چہرہ, یہ پاؤں, یہ چمکیں گے قیامت کے دن. نماز ہماری بیس ہے. دوسری چیز, میرے نبی کی زندگی کا مجموعہ دو چیزیں, ایک عبادات, اس میں نماز روزہ, اور اس کے بعد دوسری چیز معاملات, اخلاقیات, حقوق العباد. یعنی سارا دین دو چیزیں ہیں, حقوق اللہ, حقوق العباد. سارا دین دو چیزیں ہیں, عبادت, اخلاق. سارا دین دو چیزیں ہیں, اللہ سے جڑنا تقوی, لوگوں سے جڑنا صبر. سارا دین ان دو جملوں میں آ جاتا ہے. سورہ یوسف کا خلاصہ, من یتق ویصبر. تقوی اللہ سے جوڑتا ہے, تقوی کا مطلب ہے گناہوں سے بچنا اور فرائض کا پورا کرنا. اور صبر ہے لوگوں کی تکلیفوں پہ صبر کرنا, لوگوں کی گالیاں سہنا, صبر کرنا, برے سلوک سہنا, صبر کرنا, برے کے ساتھ برا نہ ہونا, برے کے ساتھ اچھا ہونا, برے کے ساتھ اچھا ہونا. سارے اخلاق, سارے اخلاق, سارے اخلاق. دو چیزیں بتا دیتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا, معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ, اے معاذ میں تمہیں سارے دین کا نچوڑ بتاؤں, سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. تو انہوں نے کہا جی کیا؟ تو مجھے دیکھو, آپ نے یوں کیا, الا انبئک بملاک ھذا کلہ, سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. کہ جی کیا؟ کف ھذا, کف ھذا. اے معاذ اس کو قابو کر کے رکھ, تالا لگا کے رکھ, سنبھال کے رکھ. اور معاذ کو ایسے سمجھا جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے, زبان نکال کے. ایسے کیوں کیا؟ بہت مشکل کام, بہت مشکل کام. جون کا روزہ رکھنا انگلستان کا آسان ہے, 22 گھنٹے کا روزہ آسان ہے, لیکن اللہ کی قسم اس زبان کو لگام دینا اس سے بھی مشکل کام. پیدل حج کرنا آسان ہے, اسے قابو رکھنا مشکل ہے. اس سے میرے نبی نے کہا پورا دین, پورا دین اس کو قابو کر, پورا دین. کس کو سمجھایا؟ معاذ. کون ہے؟ میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا. اتنے بڑے آدمی ہیں. مئی میں ان کے گیا میں مزار پر, ہماری جماعت گئی تھی اردن, تو وہاں سے ہم اربد گئے. اربد سے آگے 20 کلومیٹر ان کا مزار ہے. میں ان کے اندر داخل ہوا تو پورے کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی. تو مجھے ایک آدمی نے کہا یہ خوشبو مستقل یہاں ہر وقت آتی ہے. 1417 سال اس آدمی کو ہو چکے ہیں مرے ہوئے. 18 ہجری میں فوت ہوئے, 18 ہجری میں فوت ہوئے, اور آج تک ان کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. اسے یوں سمجھا جیسے چھوٹے بچے کو سمجھا جاتا ہے کہ معاذ کفہا. تو کہنے لگے یا رسول اللہ آخذ بما نقول, کیا زبان کے بول پہ پوچھ ہوگی؟ فقلت کا امو کا یبن جبل. ارے جبل کے بیٹے کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں خبر ہے وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی یہ زبان ہوتی. اب اس کے ساتھ ایک حدیث اور جوڑ دیتے ہیں. یا بنی انس ان استطعت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال فذلك من سنتي فمن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة. اس کا محاورہ عربی ہے, میں اس کو اردو محاورے میں بیان کروں گا. تھوڑا سا ترجمہ مختلف ہوگا لیکن مضمون زیادہ کھلے گا. اے میرے بیٹے معاذ, میں تمہیں بہت بڑی سنت بتاؤں. اے میرے بیٹے معاذ, میں تمہیں بہت بڑی سنت بتاؤں. میرے نبی کی کوئی سنت چھوٹی نہیں, لیکن جیسے نفل کا درجہ
چھوٹا ہے، سنت کا درجہ بڑا ہے، پھر سنت کا درجہ چھوٹا ہے اور واجب کا درجہ بڑا ہے، پھر واجب کا درجہ چھوٹا ہے، فرض کا درجہ بڑا ہے۔ ایسے میرے حبیب کی زندگی کی ہر سنت سات و زمین آسمان سے قیمتی ہے، لیکن آپس میں بعض سے اعلیٰ ہیں۔ تو میرے حبیب خود کہہ رہے ہیں، اے انس تمہیں ایک بہت بڑی سنت بتاؤں؟ کیا؟ اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے صاف رکھا، صبح بھی جھاڑو دیا کر اور شام کو بھی جھاڑو دیا کر۔ ان استطعت، اگر تو کر سکے، کیا؟ ان تصبح وتمسی، صبح اور شام جھاڑو لے لے، وائپر لے لے، کلینر لے لے۔ کیا کر؟ تم روزانہ اپنے قالین پہ وہ پھیرتے ہو، اپنے باتھ روم تم ٹوائلٹس میں پھیرتے ہو، کہ تو لے لے میری شریعت کا وائپر اور میرے اخلاق کا کلینر اور اپنے دل کو دھو دے اور ہر ایک کا بغض نکال دے۔ کوئی زیادتی کرے نکال دے، کوئی ظلم کرے نکال دے، بغض نکال دے، نفرت نکال دے۔ اگر تم نے یہ کر لیا تو تو اور میں جنت میں یوں ہوں گے۔ تو سارے نبی کے اخلاق دو چیزیں، اور اسی کو ایک صحابی نے بیان کیا، اس کے ساتھ ایک حدیث اور جوڑ دیتے ہیں، یا بنی انس ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال فذلك من سنتي فمن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة۔ اس کا محاورہ عربی ہے، میں اس کو اردو محاورے میں بیان کروں گا، تھوڑا سا ترجمہ مختلف ہوگا لیکن مضمون زیادہ کھلے گا۔ اے میرے بیٹے معاذ، میں تمہیں ایک بہت بڑی سنت بتاؤں۔ اے میرے بیٹے معاذ، میں تمہیں بہت بڑی سنت بتاؤں۔ میرے نبی کی کوئی سنت چھوٹی نہیں، لیکن جیسے نفل کا درجہ چھوٹا ہے، سنت کا درجہ بڑا ہے، پھر سنت کا درجہ چھوٹا ہے اور واجب کا درجہ بڑا ہے، پھر واجب کا درجہ چھوٹا ہے، فرض کا درجہ بڑا ہے۔ ایسے میرے حبیب کی زندگی کی ہر سنت سات و زمین آسمان سے قیمتی ہے، لیکن آپس میں بعض سے اعلیٰ ہیں۔ تو میرے حبیب خود کہہ رہے ہیں، اے انس تمہیں ایک بہت بڑی سنت بتاؤں؟ کیا؟ اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے صاف رکھا، صبح بھی جھاڑو دیا کر اور شام کو بھی جھاڑو دیا کر۔ ان استطعت، اگر تو کر سکے، کیا؟ ان تصبح وتمسی، صبح اور شام جھاڑو لے لے، وائپر لے لے، کلینر لے لے۔ کیا کر؟ تم روزانہ اپنے قالین پہ وہ پھیرتے ہو، اپنے باتھ روم تم ٹوائلٹس میں پھیرتے ہو، کہ تو لے لے میری شریعت کا وائپر اور میرے اخلاق کا کلینر اور اپنے دل کو دھو دے اور ہر ایک کا بغض نکال دے، کوئی زیادتی کرے نکال دے، کوئی ظلم کرے نکال دے، بغض نکال دے، نفرت نکال دے۔ اگر تم نے یہ کر لیا تو تو اور میں جنت میں یوں ہوں گے۔ تو سارے نبی کے اخلاق دو چیزیں، اور اسی کو ایک صحابی نے بیان کیا اور کمال کر دیا۔ ایک صحابی ابو دجانہ، جو کچھ انہوں نے کہا اس کو بتانے سے پہلے میں ان کی تھوڑی سی تاریخ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہنے والا آدمی کون ہے۔ یہ ہیں صحابہ میں سے اور انصار میں سے ہیں، اور تاریخ میں یوں آتا ہے کہ کچھ لوگ صحابہ میں ایسے تھے، تابعین میں بھی تھے، جو ایک آدمی جب اترتا تھا تو کہا جاتا تھا 1000 آ گئے۔ ان میں ایک ابو دجانہ بھی ہے۔ ابو دجانہ 1000 کے برابر سمجھے جاتے تھے، اور جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک اللہ کے نبی کے ساتھ رہے۔ جنگ بدر میں جو لوگ شریک ہو گئے ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، میرے اللہ نے کہا ہے بدر والے جو مرضی کرے میں نے معاف کر دیا۔ پھر ایک حدیبیہ کا ہوا تھا معاملہ جس میں صلح ہوئی تھی، اس میں جو شریک تھے ان کے لیے قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ 1400 آدمی جو تیرے ساتھ بیعت میں شریک ہوئے میں ان سے راضی ہو گیا۔ پھر یہ صحابی ہیں اور اللہ نے کہا کلا وعد اللہ بالحسنى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے سب صحابہ جنت ہیں، کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، سب صحابہ جنت، 1.25 لاکھ کے 1.25 لاکھ جنت میں۔ اور احد کی جنگ میں اللہ کے نبی نے تلوار اٹھائی، کہا یہ تلوار کون لے گا؟ تو کئی لوگ کھڑے ہوئے، پھر آپ نے یوں کر کے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے پیچھے بیٹھ گئے، 3 آدمی کھڑے رہے، زبیر، عمر، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ۔ تو آپ نے یہ تلوار نہ زبیر کو دی نہ عمر کو دی، آپ نے ابو دجانہ کو دی۔
زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ میں پھوپھی زاد، میں مہاجر، میں قریشی، مجھے نہیں دی اس کو کیوں؟ تو میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے، تو اس کے پیچھے ہوئی۔ ابو دجانہ نے جو ایک طرف سے حملہ کیا، 3000 کے لشکر کو چیر کے پار نکل گیا۔ اور دلیری میں زبیر بھی کام نہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے ساتھ تھے۔ تو آگے عورتیں وہ لشکر کو تیار کر رہی تھی اور گانا گا رہی تھی، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی المسک فی المفارقی والدر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی او تدبروا نفارقی فراق غیر وامقی۔ یہ گانا گا رہی تھی اور ان کے مکے والوں کو تیار کر رہی تھی۔ تو جب ابو دجانہ سامنے آئے تو سب بھاگی، اور ہندا جو تھی نا اس کے سر کے اوپر ابو دجانہ نے یوں تلوار رکھی، تو پھر یوں اٹھا واپس کر دیا۔ تو پیچھے زبیر کھڑے دیکھ رہے، کہنے گے یہ کیا کیا، قتل کیوں نہیں کیا؟ کہ میرے نبی کی تلوار ہے، عورت کے خون سے گندا نہیں کرو، میرے نبی کی تلوار ہے، کمزور کے خون سے رنگین نہیں کرو۔ پھر واپس ہوئے اور پھر حملہ کیا، پھر خلیمے کو چیر کے رکھ دیا۔ تو سامنے ایک آیا قریشی ہاتھی جیسا، لوہے میں ڈوبا ہوا۔ تو زبیر کہنے کہ میری جی میں آیا اگر اس سے ٹکر ہونا پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کتنے پانی میں۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہو گیا ابو دجانہ وہ آمنے سامنے ہو گئے، اور انہوں نے ایسے آپس میں ٹکرائے کہ تھوڑی دیر کے لیے سارا لشکر کھڑا ہو کے ان کی جنگ دیکھنے لگا، ان کی لڑائی دیکھنے لگا۔ سب کے ہاتھ رک گئے، اور ایک بہادری اور دلیری اور شجاعت کہ ایسے جوہر دونوں دکھا رہے تھے کہ ایک طرف کفر اشش کر رہا تھا، ایک طرف ایمان اشش کر رہا تھا۔ تو ابو دجانہ کو اس نے زخمی کر دیا۔ ابو دجانہ نے جو بڑھ کے وار کیا ہے، اس نے ڈھال پھینک دیا، ڈھال کو توڑا، تو توڑ کے تلوار یہاں لگی، اور وہ ہاتھی جیسا اونچا لمبا، اتنے طاقت سے تلوار اندر گئی کہ اس کو چیر کے 2 ٹکڑوں میں پھینک دیا۔ پھر یوں لوہے کی ٹوپی اتار کر لیں، ہاں کیا دیکھتے ہو، میں ہوں ابو دجانہ۔ بھائی مان گیا، ابو دجانہ مان گیا، یہ ہے ابو دجانہ۔ اور پھر یہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے، یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے۔ اب سنو ابو دجانہ خود کیا کہہ رہا ہے، ایھا الناس ان ارجى عملی عندی یوم القیامہ۔ اے لوگو، تم جانتے ہو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل کیا ہے آخرت میں؟ بدر نہیں، احد نہیں، حدیبیہ نہیں، خندق نہیں، فتح خیبر نہیں، فتح مکہ نہیں، آخری حج نہیں، نبی کی صحبت نہیں، کیا ہے؟ ان ارجى عملی عندی، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ ما آذیت احدا بلسانی، میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میرے دل میں کسی کا بغض نہیں۔ یہ 2 باتیں کر، 2 باتیں کر، اپنی زبان سے دکھ دینا چھوڑ، خاص طور پر بیوی کو، بچوں کو، بھائیوں کو، عزیزوں کو، رشتے داروں کو، اور اپنے دل کو بغض سے صاف کر، ماں باپ حسن سلوک، بیوی کے ساتھ حسن سلوک، بچوں کے ساتھ حسن سلوک۔ دنیا میں کڑواہٹیں زیادہ ہیں، مٹھاس کم ہے، تم مٹھاس جذب کرنا سیکھو، اللہ تمہیں وہ عزت دے گا کہ بڑے بڑے تہجد گزار، بڑے بڑے شب بیدار، روزے دار تمہاری درد کو بھی نہیں پکڑ سکیں گے۔ یہ 2 کام کرو، ایک زبان پہ قابو، ما آذیت احدا بلسانی ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، ایک زبان پہ کنٹرول، ایک دل پہ کنٹرول۔ دل میں آئے گا بغض، جو لوگ غلط رویہ کریں گے، نفرت تو آئے، چھوڑ دو۔ زبان بولنے لگے گی، بند کرو، کبھی نکل جائے بول تو پھر فوراً معافی مانگو، معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا۔ کوئی زیادتی کر جائے تم سے معافی مانگنے آئے تو معاف کرنے میں دیر نہ کرنا، صلہ اللہ سے لے لینا۔ بہت اوکھا آدمی یہ کام کرتا ہے، لیکن اللہ کی قسم جو کر گیا، بڑے بڑے جنید بغدادی اس کو پکڑ نہیں سکے، بڑے بڑے معرفت والے اس کو پکڑ نہیں سکے، کہ حسن سلوک ایسی دولت ہے کہ عبادات کے ذریعے اس کو پکڑا نہیں جا سکتا، اور ہر دور میں اس کی قیمت ہمیشہ اپ رہی ہے، اور اب تو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، جو چیز مارکیٹ میں نہ ہو تو اس کی پرائسز اپ ہو جاتی ہیں، تو اچھے اخلاق مارکیٹ میں ہیں،
علم والے بھی ہیں، ذکر والے بھی ہیں، تبلیغ والے بھی ہیں، حج والے بھی ہیں، عمرہ والے بھی ہیں، اعتکاف والے بھی ہیں، طواف والے بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، اور حلال کمانے والے بھی ہیں. نہیں ہیں تو حسن سلوک والے نہیں ہیں، اچھے اخلاق والے نہیں ہیں، میٹھے بول والے نہیں ہیں، سچ بولنے والے نہیں ہیں. تھوڑے سے پیسوں پر تہجد گزار جھوٹ بول جاتے ہیں. ٹیکس بچانے کے لیے ہر آدمی جھوٹ بولتا ہے. جب پیسہ اتنا قیمتی ہے کہ میں سچ چھوڑ دوں، میں ساری کائنات کو ٹھوکر مار سکتا ہوں، میری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. اور میں درد سے کہہ رہا ہوں کہ آج سارا جھوٹ اور دھوکہ امت میں آ چکا ہے. جھوٹ اور مسلمان ایک نام بن چکا ہے، دھوکہ اور مسلمان ایک نام بن چکا ہے. ہمارے سامنے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، پھر جھوٹ اور پھر دھوکہ، پھر ظلم، پھر ستم. جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، اور زبان سے کسی کو دکھ نہ دینا. پھر نبی نے فرمایا اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان. تو اللہ کے واسطے اعلیٰ درجے کے ایمان والے بنو. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. اور ایک حدیث میں طبرانی کہ من سلم الناس من لسانه ويده، جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگوں کو امن ہو، لوگوں محفوظ ہوں، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے. مسلم غیر مسلم سب کے لیے. ہمیں آپس میں ملنے کے لیے کیا طریقہ سکھایا؟ کہو السلام علیکم، سلامتی. نماز سے سلام کرنے کے لیے، نماز ختم کرنے کا کیا طریقہ سکھایا؟ السلام علیکم، السلام علیکم. تم پہ سلامتی، تم پہ سلامتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپس میں ملو، السلام علیکم. یہ وہ سنت ہے، سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب، لیکن یہ وہ سنت ہے جس کا اجر واجب سے زیادہ ہے. سلامتی، سلام. اسلام سلامتی، اسلام سلامتی سے، ایمان امن سے. اور پھر مسلمان ہو کے ہاتھ بھی غلط چلے، زبان بھی غلط چلے، چند پیسوں کے لیے آدمی جھوٹ بولے، دھوکہ دے، فراڈ کرے، یہاں کی لڑکیوں سے شادیاں کرنا کہ پیپر بن جائیں گے پھر بھاگ جائیں گے. یہ ہر شہر کا یہ قصہ ہے. اپنے پیپر بنانے کے لیے لڑکیوں کو داغدار کرنا. کیا موت نہیں آئے گی؟ برطانیہ کے پیپر سے تمہیں جنت مل جائے گی. اور جو لوگ برطانیہ میں نہیں رہتے وہ روٹی نہیں کھاتے. کبھی جھوٹا راستہ نہ اختیار کرو اللہ کے واسطے. میں اپنے نبی کو بدنام نہ کرو. احسان دانش کی کتاب ہے، اس کی حیات آپ دیکھیے. تو اس میں اس نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک جیب کترا تھا دلی میں جب انگریز کی حکومت تھی. تو اس کے آگے چہرے تھے جو جاتے تھے کمائی روز کی. تو ایک دن ایک لڑکا 2 روپے لے کر آیا. تو اس نے اس کو ڈانٹا کہ آج صرف 2 روپے کیوں؟ کہنے کے استاد آج ایک بڑا موٹا مال کمایا تھا، بہت پیسے تھے، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی. تو جب میں چلا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو یہ گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو پھر میرے نبی کو کتنا شرمندہ ہونا پڑے گا میری وجہ سے. تو میں نے جا کر اس کو واپس کر اور یہ 2 روپے اپنے کے کھسکا کے لائے. تو اس گرو نے اس کو جیب سے 10 روپے نکالا. انگریز دور 47 سے پہلے کی بات ہے یقین. تو کہا بیٹا یہ 10 روپے تیری اس ایمانداری کا انعام کہ تو نے اللہ کے نبی کو سوچا، یہ انعام ہے. جب 10 روپے اس زمانے میں. تو بھائیو کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اللہ کے نبی کو گلا پڑے. عیسیٰ علیہ السلام گلا دیں، دیکھو یا رسول اللہ آپ کے امت نے میری امت کے ساتھ کیا کیا. میری امت کی بچیوں کو داغدار کیا صرف پیپر بنانے کے لیے. میری امت کو دھوکہ دیا 4 پیسے کے لیے. کدھر بھاگو گے؟ کہاں؟ یا تو اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہونے سے ادھر ادھر ہو جائے. اگر یہ طاقت ہے اس دن تو پھر کر لو جو مرضی کرنا ہے. اور اگر یہ ہو نہیں سکتا، آنا ہی پڑے گا سامنے، تو پھر یہ چھوڑ دو جو ہو رہا ہے. یہ حکومت تمہیں پورا نفع پہنچاتی ہے،
اس کو دھوکہ نہ دو، اس کا ٹیکس نہ مارو. ہمارے پاکستان میں تو اوپر بڑے چور نیچے چھوٹے چور، لیکن یہاں تو ایسا نہیں ہے. یہ تو اوپر خرچ کرتے ہیں. تم غلط پیپر بناؤ، جھوٹ بولو، اللہ کے واسطے پیسے کی خاطر ایمان نہ بیچو. یہ میرے نبی کی پاکیزہ زندگی ہے. کرو گے اللہ کی قسم اللہ بھاگ لگائے. اور میرے نبی کو فرمان ہے سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. تو میرا اپنے سارے نبی کے اخلاق بتاؤں تو دو چیزیں، زبان پہ پاک، دل کو سر. ایک ہماری وہ تھی دھوبن، اس کا نام تھا ماسی شریفہ. وہ ایک دن آئی میری بڑی بہن کے پاس، کہنے کی بی بی میری یہ نو میرے ساتھ بڑا لڑتی ہیں، لڑتی خود تھی. میری بہویں میرے ساتھ بہت لڑتی ہیں، مجھے کوئی تعویذ دو، ساری میری نوکر بن جائے. اب میری بہن کو تو پتا تھا کہ لڑتے یہ خود ہے، تو اس نے کاغذ پہنا، الٹی سیدھے لکیریں لگا کے یوں کر کے بند کیا. کماسی شریفہ اب جب تیری لڑائی شروع ہو تو تعویذ تو نے یہاں رکھنا ہے اور بند کر لینا، اور اس تعویذ کو گرنے نہیں دینا. اگر یہ گر گیا تو کام خراب ہو جائے. اب نے کیا کیا، اس کی زبان بندی. ایک ہفتے بعد آئے، بی بی تو بڑا چنگا تعویذ دیتا. ساری دھوبن، اس کا نام تھا ماسی شریفہ. وہ ایک دن آئی میری بڑی بہن کے پاس، کہنے کی بی بی میری یہ نو میرے ساتھ بڑا لڑتی ہیں، لڑتی خود تھی. میری بہویں میرے ساتھ بہت لڑتی ہیں، مجھے کوئی تعویذ دو، ساری میری نوکر بن جائے. اب میری بہن کو تو پتا تھا کہ لڑتے یہ خود ہے، تو اس نے کاغذ پہنا، الٹی سیدھے لکیریں لگا کے یوں کر کے بند کیا. کماسی شریفہ اب جب تیری لڑائی شروع ہو تو تعویذ تو نے یہاں رکھنا ہے اور بند کر لینا، اور اس تعویذ کو گرنے نہیں دینا. اگر یہ گر گیا تو کام خراب ہو جائے. اب نے کیا کیا، اس کی زبان بندی. ایک ہفتے بعد آئے، بی بی تو بڑا چنگا تعویذ دیتا. ساری لڑائی مک گئی. ماسی شریفہ کی چپ ہو گئی، تعویذ دانتوں کے نیچے. تو یہ تعویذ میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. اگر تم اپنے گھروں کو جنت بنانا چاہتے ہو تو یہ تعویذ اپنے دانتوں تلے رکھو. سامنے بیوی ہے، بھائی ہے، باپ ہے، ماں ہے، دوست ہے، پارٹنر ہے، کوئی بھی ہے، نیچے رکھیے. اللہ کی قسم اللہ چھاؤں کر دے اور گھر تمہارا جنت بن جائے. چھوٹی باتوں پہ لڑو نہیں، جھگڑے نہیں کرو. اور عورت تو کمزور ذات. یہ تو گاما پہلوان مشہور تھا، رستم زمان کا ٹائٹل ملا. یعنی لندن میں امریکن پہلوان تھا زبیس کو، اس کے ساتھ 2 گھنٹے کی کشتی میں اس نے گرایا تھا. تو اس کو کراؤن پہنایا گیا تھا، رستم زمان کا ٹائٹل دیا گیا تھا، پری پارٹیشن. تو لاہور میں رہتا. تو وہ سبزی والے سے سبزی لینے لگا تو بھاؤ پہ نا کوئی اوپر نیچے بات ہو گئی. تو سبزی والے نے گلاس اٹھا کے مارا گام میں، اس کے لگا یہاں تو خون نکل آیا. تو اس نے پگڑی کھول کے نیچے سے لپیٹ کے اور چل پڑا. تو لوگ کہہ رہے کہ گھاما جی آپ اتنے بڑے پہلوان اور یہ مارکے سے آدمی سے آپ نے مار کھا لی. تو گامے نے کہا کمزور کو مارتے ہوئے شرم آتی، کمزور پہ ہاتھ اڑاتے ہوئے شرم آتی. بھائیو اپنے نبی کے اخلاق سیکھو تو دین تو تمہیں یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی، آخرت بھی جنت بن جائے گی. یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے. اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے تو اس کو بھائیو سیکھو، اس کے لیے نکلو، اس کو لے کے پھرو. جو پھرے گا اللہ تعالیٰ اس سے چمکائے گا، جو نکلے گا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پتہ نہیں کن کن لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا. یہ نقل و حرکت تھی. تو میں کہاں جا رہا تھا، میں ڈاکٹر بننے جا رہا تھا. ایک آیا میرے ہی کالج کا لڑکا مجھے ملا. وہ نہ آتا، اپنی نمازوں میں لگا رہتا، اپنی تسبیحاں پھیرتا رہتا. میرے جیسے کتنے ہلاک ہو چکے. وہ گئے دروازوں پر، ذلت بھی اٹھائی، گالیاں بھی سنی. میں نے خود گالیاں دے دے کے ان کو اپنے کمرے سے نکالا ہاسٹل میں. لیکن وہ پھر آ جاتا، پھر آ جاتا، پھر آ جاتا. میں اس کی نسلوں کو دعائیں دیتا ہوں کہ اس نے میری بدتمیزی کو برداشت کیا اور مجھے ملنا نہیں چھوڑا. اب تو تھوڑا سا کسی دیندار سے بات کرو تو ایک دم کفر اور فتویٰ تو کپے آدھی کرو. مجھے ایک ابھی گلوکار ملا ماشاءاللہ، جنید کی طرف، بڑا مشہور تھا، اتنا مشہور نہیں تھا. وہ کہنے لگا کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا
تو گاڑی خراب ہو گئی، تو میں چڑھ گیا، وین گزر رہی تھی، وین پہ چڑھ گیا، تو میری عادت تھی اپنا راگ پکا کرنے کے لیے میں گاتا رہتا، تو میری برابر سیٹ پر بیٹھ کے گاڑی والے گزر، تو میں نے وہیں سیٹ پر نہ اپنا وہ بجانا اور گانا شروع کر دیا۔ 2 منٹ کے بعد ان کا بد وقت کبھی نے اڑ جائے ادھر سے، شرم نہیں آتی گاڑی والے کے ساتھ تبلے بجا رہا ہے، گانے گا رہا ہے، میں چپ کر اٹھ کے چلا۔ چند دن بعد ڈیفینس میں اس کا پروگرام تھا، ڈیفینس میں، تو وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے یہ سنا تھا جو 3 جمعے نہ پڑھے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو کہنے لگے وہ اس دن تیسرا جمعہ تھا، کہا میں تیسرا جمعہ پڑھتا تھا، باقی کوئی نماز نہیں پڑھتا، صرف تیسرا جمعہ پڑھتا تھا کہ اسلام سے نہ نکلا۔ اس دن کا میں جمعہ پڑھنا بھول گیا، تو میں گا رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے تو آج جمعہ چھوڑ دیا، تو میں نے میں تو اسلام سے نکل جاؤں گا۔ تو میں نے وہ اپنے پروموٹر سے کہا میں نماز پڑھ، میں نے کہا چلو میں عشاء پڑھ لیتا ہوں تاکہ میں اسلام میں باقی ہوں۔ تو میں نے اس کا آپ کسی اور کو یہاں کھڑا کریں اور میں ابھی آیا، تو میں نے وہاں 1-2 اور بھی ہوتے ہیں ان کو کھڑا کیا اور میں باہر نکلا، تو پروموٹر نے کہا یہیں پڑھ لو، مصلی بچھا دیتے ہیں، تو کہنا میں کہا نہیں میں جاؤں گا مسجد، ڈیفینس کراچی قریب ہی بالکل مسجد، وہاں کا تو مسجد بند تھی، دستک دی تو اندر جماعت والے کچھ تہجد میں اٹھ گئے تھے اور کچھ لیٹے ہوئے تھے، تو انہوں نے دروازہ کھول دیا، تو کہا میں نے نماز پڑھ دی، تو یہاں تک بال تھے کندھوں تک میرے پاس، تو ایک نوجوان میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، بھائی آپ کیا کرتے ہیں، اب کیسے آئے یہاں؟ کل میرے یہاں پروگرام تھا تو وہ لیٹ ہو گیا تو میں نماز پڑھنے آیا، اب کیا کرتے ہیں؟ کل میں گاتا ہوں۔ اچھا جنت میں بھی گانا ہوگا بھائی، داؤد علیہ السلام گانا سنائیں گے، اللہ کے نبی سنائیں گے، جنت کی حوریں سنائیں گی، یار جب تم جنت میں جاؤ نا تو ہمیں اپنا گانا ضرور سنانا۔ کہا میں دونوں کو موازنہ کرنے لگا دل ہی دل میں، کہ ایک نے مجھے بدبخت کہہ کے دھکا دیا اور ایک کہہ رہا ہے جنت میں بھی بھائی ہم تیرا گانا سنیں گے، یار ہمیں بھی تو کچھ سناؤ۔ کہا یار میں تو گانے گاتا ہوں یار۔